اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربنا زدنا علما یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک آمین۔ پارہ نمبر 17 ہے، سورہ الانبیاء ہم کر رہے ہیں، اور اس میں آج بے حد اہم رکوع جو ہے جس میں انبیاء کا ذکر بھی ہے، رکوع نمبر 6 اور آیت نمبر 76 سے دیکھیں۔ وَنُوحًا إِذْ نَادَىٰ مِن قَبْلُ فَاسْتَجَبْنَا لَهُ فَنَجَّيْنَاهُ وَأَهْلَهُ مِنَ الْكَرْبِ الْعَظِيمِ۔ اور نوح علیہ السلام کا تذکرہ کیجئے جبکہ اس سے بھی پہلے انہوں نے دعا کی، سو ہم نے ان کی دعا قبول کی اور ان کو اور ان کے تابعین کو بڑی بھاری غم سے نجات دی۔ وَنَصَرْنَاهُ مِنَ الْقَوْمِ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا إِنَّهُمْ كَانُوا قَوْمَ سَوْءٍ فَأَغْرَقْنَاهُمْ أَجْمَعِينَ۔ اور ہم نے ایسے لوگوں سے ان کا بدلہ لیا جنہوں نے ہمارے حکموں کو جھوٹا بتایا تھا، بلا شبہ وہ لوگ بہت برے تھے، اس لیے ان سب کو ہم نے غرق کر دیا۔ یہاں پہ حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت نوح علیہ السلام کے درمیان 1200 برس کا فاصلہ بتایا جاتا ہے، اور نوح علیہ السلام سے حضرت ابراہیم علیہ السلام تک کا 1100 اور 42 سال کا ہے، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام سے موسیٰ علیہ السلام تک کا سفر 565 سال، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام سے داؤد علیہ السلام تک 569 برس، اور داؤد علیہ السلام سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک 1356 سال، اور حضرت عیسیٰ سے حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک 600 سال کا فاصلہ گزرا ہے۔ اس طرح آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حضرت نوح علیہ السلام کے درمیان 4232 سال کا فاصلہ ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام کی عمر کے متعلق حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منقول ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام 40 سال کی عمر میں مبعوث ہوئے، 950 برس دعوت و تبلیغ میں مصروف رہے، پھر طوفان آیا اور طوفان کے 60 سال بعد تک زندہ رہے۔ اس طرح ان کی کل عمر 1050 سال کی ہوئی۔ آپ کا مسکن دریا دجلہ فرات کا یعنی موجودہ عراق جو تھا وہاں یہ بنتا ہے۔ حدیث پاک میں کہ حضرت نوح علیہ السلام کے لیے اول مرسل کا لفظ آیا، آپ دنیا میں پہلے رسول تھے، آپ پہلے نبی ہوئے، اور نبی اور رسول میں فرق یہ ہے کہ نبی ہر صاحب وحی کو کہتے ہیں، لیکن رسول کے لیے صاحب وحی ہونے کے ساتھ صاحب شریعت ہونا بھی ضروری ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام کی بعثت سے پہلے تمام قوم خدا کی توحید اور صحیح مذہبی روشنی سے یکسر ناآشنا ہو چکی تھی، اور حقیقی خداوند قدوس کی جگہ خود ساختہ بتوں نے لے لی تھی۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیان کے مطابق اس وقت بت پرستی کی ابتدا اس طرح ہوئی کہ بعض صالحین کا انتقال ہو گیا جن کے نام ود، سوا، یعوق، یغوث، نصر تھے۔ لوگوں نے ان کی تصاویر بنا لیں تاکہ ان کے احوال، عبادات وغیرہ کی یاد تازہ رہے۔ کچھ مدت کے بعد ان صورتوں کے مجسمے تیار کر لیے، حتیٰ کہ کچھ دنوں بعد ان کی پرستش ہونے لگی۔ یہ بت انہی بزرگوں کے نام سے موسوم کیے گئے۔ بعد میں یہ بت عرب میں بھی آئے۔ سنت اللہ کے موافق ان کے رشد و ہدایت کے لیے انہی میں سے ایک ہادی اور خدا کے سچے رسول حضرت نوح علیہ السلام کو مبعوث کیا گیا۔ آپ نے اپنی قوم کو توحید کی دعوت دی اور راہ حق کی طرف پکارا، لیکن قوم نے نہیں مانا۔ اگلی آیات کو دیکھیں، آیت نمبر 78 سے لے کے 80 تک۔ وَدَاوُودَ وَسُلَيْمَانَ إِذْ يَحْكُمَانِ فِي الْحَرْثِ إِذْ نَفَشَتْ فِيهِ غَنَامُ الْقَوْمِ وَكُنَّا لِحُكْمِهِمْ شَاهِدِينَ۔ اور داؤد علیہ السلام
اور سلیمان علیہ السلام کے قصے کا تذکرہ کیجیے جبکہ دونوں کسی کھیت کے بارے میں فیصلہ کرنے لگے، جبکہ اس میں سے کچھ لوگوں کی بکریاں رات کے وقت جا پڑیں، اس کو چرا گئیں، اور ہم اس فیصلے کو جو لوگوں کے متعلق ہوا تھا دیکھ رہے تھے۔ فَفَهَّمْنَاهَا سُلَيْمَانَ وَكُلًّا آتَيْنَا حُكْمًا وَعِلْمًا وَسَخَّرْنَا مَعَ دَاوُودَ الْجِبَالَ يُسَبِّحْنَ وَالطَّيْرَ وَكُنَّا فَاعِلِينَ وَعَلَّمْنَاهُ صَنْعَةَ لَبُوسٍ لَكُمْ لِتُحْصِنَكُم مِّن بَأْسِكُمْ فَهَلْ أَنتُمْ شَاكِرُونَ۔ ہم نے اس فیصلے کی سمجھ سلیمان علیہ السلام کو دی، اور یوں ہم نے دونوں کو حکمت اور علم عطا فرمایا، اور ہم نے داؤد کے ساتھ تابع کر دیا تھا پہاڑوں کو کہ وہ تسبیح کیا کرتے تھے، اور پرندوں کو بھی، اور کرنے والے ہم تھے، اور ہم نے ان کو ذرہ کی سند تم لوگوں کے واسطے سکھائی تاکہ وہ تم کو لڑائی میں ایک دوسرے کی زر سے بچائیں، سو تم شکر کرو گے یا نہیں۔ تو یہاں اس آیت میں جس کھیتی کے جھگڑے کے فیصلے کا بیان ہے، اس کا واقعہ اس طرح لکھا ہے کہ حضرت داؤد علیہ السلام کی خدمت میں ایک مقدمہ پیش ہوا۔ ایک رات کسی چرواہے کی بے خبری سے اس کی بکریاں کسی شخص کے انگور کے کھیت میں جا پڑیں۔ بکریوں نے انگور کی کونپلیں پتیاں کھا ڈالیں اور خوشی خراب کر دی۔ صبح کو یہ مقدمہ حضرت داؤد علیہ السلام کی خدمت میں پیش ہوا۔ صاحب باغ نے استغاثہ دائر کیا اور مدعا علیہ نے اقرار کیا۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے اس کے نقصان کا اندازہ لگایا تو اس قدر قیمت ہوئی جتنی بکریوں کی مالیت تھی، اس لیے آپ نے فیصلہ کیا کہ تاوان میں کل بکریاں باغ والے کو دے دی جائیں۔ فریقین باہر آئے تو ان سے سلیمان علیہ السلام نے پوچھا کیا فیصلہ ہوا؟ ان لوگوں نے بیان کر دیا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے کہا کہ فریقین کے حق میں اس سے بہتر فیصلہ ہو سکتا تھا۔ یہ خبر حضرت داؤد علیہ السلام کو پہنچی۔ آپ نے حضرت سلیمان علیہ السلام کو بلا کر پوچھا اس سے بہتر اور کیا فیصلہ ہو سکتا ہے؟ حضرت سلیمان علیہ السلام نے کہا کہ بکریاں باغ والے کو عارضاً دے دی جائیں، چرواہے کو کہیں کہ انگوروں کی بیلوں کی خدمت کرے، اور جتنے زمانے میں بیلیں اپنی اصلی حالت میں آ جائیں اتنے زمانے تک کا تمام بکریاں باغ والے کے قبضے میں رہیں اور وہ دودھ اور اون سے فائدہ اٹھائے۔ جب کھیت اصلی حالت پر آ جائے تو بکریاں چرواہے کو اور کھیت اس کے مالک کے سپرد کر دیا جائے۔ اس پر فریقین راضی ہو گئے، اور داؤد علیہ السلام نے بھی اس فیصلے کو پسند کر فرمایا اور اپنے پچھلے فیصلے سے رجوع کر لیا تھا۔ اب دیکھیں حضرت داؤد اور حضرت سلیمان علیہ السلام کا تھوڑا سا تعارف دیکھ لیں کہ حضرت داؤد اور حضرت سلیمان علیہ السلام جیسوں کو دیکھو کہ کس قدر زبردست قوت و طاقت کے مالک تھے، جن کی حکومت چرند پرند یہاں تک کہ ہوا اور جنات پر بھی تھی، مگر کیسے منکسر المزاج، خدا پرست، خدا ترس، با انصاف اور اللہ کے فرما بردار تھے۔ ان آیات میں حضرت داؤد اور حضرت سلیمان علیہ السلام کا تذکرہ بکریوں کے ایک کھیت چر لینے کے فیصلے سے متعلق ابتدا کی جاتی ہے۔ حضرت داؤد علیہ السلام اللہ کے پیغمبر تھے اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی نسل سے تھے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام حضرت داؤد علیہ السلام کے صاحبزادے ہیں اور یہ بھی نبی ہوئے۔ دونوں کو اللہ تعالیٰ نے حکومت، قوت، علم و حکمت عنایت فرمائی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام بچپن ہی میں اس قدر غیر معمولی سمجھ کی باتیں کرتے تھے کہ سننے والے حیران رہ جاتے تھے۔ آگے داؤد علیہ السلام کی دو خصوصیت بیان کی گئی۔ ایک تو یہ کہ آپ بے انتہا خوش آواز، اور اس پر پیغمبرانہ تاثیر آپ کی آواز سے انسان تو انسان، پرندے اور پہاڑ بھی خوش ہوتے تھے۔ جب آپ زبور پڑھتے یا خدا کی تسبیح و تمجید کرتے تو پہاڑ، چرند، جانور بھی ہوا سے اترا کر آپ کے ساتھ تسبیح پڑھنے لگتے۔ دوسری خصوصیت یہ تھی کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت داؤد علیہ السلام کے ہاتھ میں لوہے کو موم کی مثل نرم کر دیا تھا، اور اسے موڑ توڑ کر جیسے بھی لوہے کی ذرہ آپ چاہتے تھے اپنے ہاتھ سے ذرائیں بنا لیتے تھے۔ لوہے کو تپانے اور گرم کرنے کی ضرورت نہیں تھی۔ حضرت داؤد علیہ السلام سے پہلے لوگ پتھروں کی ذرہ بناتے تھے۔ حضرت داؤد علیہ السلام ہی نے سب سے پہلے لوہے کی ذرہ بنائی، تو حضرت داؤد علیہ السلام کے زمانے میں کڑی دار ذرہ کا بننا ایک نعمت عظیم تھی جو اپنے بدن کے بچاؤ کے لیے لڑائی میں استعمال کی جاتی تھی۔
اگلی آیات کو دیکھیں، وَسُلَيْمَانَ رِيحًا عَاصِفَةً تَجْرِي بِأَمْرِهِ إِلَى الْأَرْضِ الَّتِي بَارَكْنَا فِيهَا وَكُنَّا بِكُلِّ شَيْءٍ عَالِمِينَ وَمِنَ الشَّيَاطِينِ مَن يَغُوصُونَ لَهُ وَيَعْمَلُونَ عَمَلًا دُونَ ذَلِكَ وَكُنَّا لَهُمْ حَافِظِينَ۔ ترجمہ دیکھیں، اور ہم نے سلیمان علیہ السلام کا زور کی ہوا کو تابع بنا دیا تھا کہ وہ ان کے حکم سے اس سرزمین کی طرف کو چلتے جس میں ہم نے برکت رکھی، اور ہم ہر چیز کو جانتے ہیں۔ اور بعض شیطان ایسے تھے کہ سلیمان علیہ السلام کے لیے غوطہ لگاتے تھے، اور وہ اور کام بھی اس کے علاوہ کیا کرتے تھے، اور ان کو سنبھالنے والے ہم تھے۔ تو یہاں پر دیکھیں حضرت سلیمان علیہ السلام کی خصوصیات کے بارے میں آ رہا ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام حضرت داؤد علیہ السلام کے صاحبزادے ہیں، اس لیے آپ کا نسب بھی حضرت یعقوب اور حضرت ابراہیم علیہ السلام تک پہنچتا ہے۔ قرآن کریم میں حضرت سلیمان علیہ السلام کا ذکر 16 جگہ پر آیا۔ صحیح بخاری میں ایک واقعہ نقل کیا گیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ حضرت داؤد علیہ السلام کے زمانے میں دو عورتیں ساتھ ساتھ سفر کر رہی تھیں، اور دونوں کے ساتھ ان کے شیر خوار بچے تھے۔ راہ میں ایک عورت کے بچے کو بھیڑیا اٹھا کر لے گیا، اور جو بچہ باقی رہا دونوں عورتیں اس کے لیے آپس میں جھگڑا کرنے لگیں۔ دونوں کو دعویٰ تھا یہ بچہ میرا ہے، اور دوسرا بچہ بھیڑیا لے گیا۔ تفصیل سے واقعہ سننے کے بعد آپ نے حکم دیا کہ ایک چھری لائی جائے، اور اس بچے کے 2 ٹکڑے کر کے ایک بڑی کو اور ایک چھوٹی کو دے دیا جائے۔ بڑی یہ سن کر خاموش رہی، مگر چھوٹی یہ فیصلہ سن کر شور کرنے لگی کہ خدارا اس بچے کے 2 ٹکڑے نہ کیے جائیں، بلکہ بڑی کے حق میں دستبردار ہوتی ہوں میں۔ اس وقت سب کو یہ یقین ہو گیا کہ یہ بچہ چھوٹی کا ہے، اور بڑی جھوٹا دعویٰ کر رہی تھی، لہٰذا بچہ چھوٹی کے حوالے کر دیا گیا۔ تو ان کے یہاں پر حضرت سلیمان علیہ السلام کی فصاحت، بلاغت، ان کا حکمت اور رشد کا ذکر آیا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام سن رشد کو پہنچ چکے تھے کہ حضرت داؤد علیہ السلام کا انتقال ہو گیا، اور اللہ تعالیٰ نے آپ کو نبوت اور حکومت دونوں میں داؤد علیہ السلام کا جانشین بنایا، اور اس طرح فیضان نبوت کے ساتھ ساتھ اسرائیلی حکومت بھی آپ کے قبضے میں آ گئی۔ حضرت داؤد علیہ السلام کی طرح اللہ تعالیٰ نے حضرت سلیمان علیہ السلام کو بھی بعض خصوصیات اور امتیازات سے نوازا، اور اپنی نعمتوں سے بعض ایسی نعمتیں عطا فرمائیں جو آپ کی زندگی مبارکہ تغرۂ امتیاز ہے۔ علاوہ ازیں دیگر خصوصیات کے ان آیات میں اللہ تعالیٰ نے حضرت سلیمان علیہ السلام کی 2 خصوصیات کا اجمالاً ذکر فرمایا۔ ایک تسخیر ریاح، یعنی ہوا کو اللہ تعالیٰ نے آپ کے حکم کا تابع بنایا۔ دوسری خصوصیت حضرت سلیمان علیہ السلام کی یہ بیان فرمائی کہ ان کے زیر نگین صرف انسان ہی نہ تھے، بلکہ جن اور حیوانات بھی تابع فرمان تھے۔ جنات جن میں کافر و مسلم دونوں ہوتے ہیں سب آپ کے مسخر تھے۔ آپ کے حکم سے سمندروں میں غوطہ مار کر موتی نکال کر لاتے، بڑے بڑے مشکل اور سخت کام انجام دیتے، اور کسی طرح حکم سلیمانی سے سرتابی نہیں کر سکتے تھے۔ اگلی 2 آیات کو دیکھیں، آیت نمبر 83 اور 84۔ وَأَيُّوبَ إِذْ نَادَى رَبَّهُ، یہ حضرت ایوب علیہ السلام کی دعا بھی ہے۔ انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین، آیت نمبر 83۔ ترجمہ دیکھیں، اور ایوب علیہ السلام کا تذکرہ کیجئے جبکہ انہوں نے اپنے رب کو پکارا کہ مجھ کو تکلیف پہنچ رہی ہے، اور آپ سب مہربانوں سے زیادہ مہربان ہیں۔ سو ہم نے ان کی دعا قبول کی۔ فَاسْتَجَبْنَا لَهُ وَكَشَفْنَا مَا بِهِ مِنْ ضُرٍّ وَآتَيْنَاهُ أَهْلَهُ مِثْلَهُمْ مَعَهُمْ رَحْمَةً مِنْ عِنْدِنَا وَذِكْرًا لِلْعَابِدِينَ۔ اور ان کو جو تکلیف تھی اس کو دور کر دیا، اور ہم نے ان کو ان کا کنبہ عطا فرمایا، اور ان کے ساتھ ان کے برابر اور بھی اپنی رحمت خاص کے سبب سے، اور عبادت کرنے والوں کے لیے یادگار رہنے کے سبب سے عطا فرمایا۔ تو یہاں پر حضرت ایوب علیہ السلام کا صبر، اس کی بات آ رہی ہے۔ حضرت ایوب علیہ السلام کا سلسلہ نسب اکثر مورخین کے نزدیک حضرت ابراہیم علیہ السلام سے مل جاتا ہے، اور آپ کا زمانہ حضرت موسیٰ علیہ السلام،
حضرت اسحاق و یعقوب علیہ السلام کے زمانے کے درمیان ہونا بتایا گیا۔ مختصراً صحیح روایات کے مطابق حضرت ایوب علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے دنیا میں ہر طرح آسودہ اور خوشحال رکھا تھا۔ مویشی، باغات، کھیتیاں، کوٹھیاں، زمینیں، لونڈیاں، غلام، اولاد صالح، وہ سب کچھ مرضی کے موافق عطا کیے تھے۔ حضرت ایوب علیہ السلام بڑے شکر گزار اللہ کے نبی تھے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کو آزمائش میں ڈالا۔ بحکم الہی چند ہی روز میں تمام اولاد مر گئی، کوئی ڈوبا، کوئی مکان کے نیچے دب گیا، کوئی کسی مرض سے ختم ہو گیا۔ تمام جانور، گھوڑے، اونٹ، بھینس، گائے، بکریاں وغیرہ سب مر گئے۔ کھیتیاں اور باغات جل گئیں، اجڑ گئیں، مکانات گر پڑے، تمام سونا چاندی تلف ہو گیا۔ لیکن حضرت ایوب علیہ السلام برابر صبر کے ساتھ شکر کرتے رہے۔ مصائب کا اس پر بھی خاتمہ نہ ہوا، خود بیمار پڑ گئے، سخت جسمانی اذیت و تکلیف میں مبتلا ہو گئے، شہر کے باہر ایک جھونپڑی میں جا کر رہنے لگے۔ ایک قول میں یہ ہے کہ 18 برس مصائب میں مبتلا رہے، اور ایک روایت میں ہے کہ آپ 13 سال، اور ایک روایت میں 7 سال اور چند ماہ آپ کے مصائب کا زمانہ ہے۔ اب ان کا سارے اہل و عیال مر گئے، مال فنا ہو گیا، اور سب کچھ ختم۔ لیکن پھر انہوں نے اتنے سالوں کے بعد اللہ سے دعا مانگی، زمین سے چشمہ نکالا، اس سے پانی پی کر اور نہا کر تندرست ہو گئے۔ آن کی آن میں سارا مرض جاتا رہا، اور اس طرح سب درست ہو گئے۔ پھر ان کا غسل کا بھی ایک واقعہ ہے۔ امام بخاری نے اپنی صحیح روایت میں نقل کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ حضرت ایوب علیہ السلام ایک مرتبہ غسل فرما رہے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے سونے کی ٹڈیاں ان پر برسائیں۔ ایوب علیہ السلام نے ان کو دیکھا تو مٹھی بھر کر کپڑے میں رکھنے لگے۔ اللہ تعالیٰ نے ایوب علیہ السلام کو پکارا، ایوب، کیا ہم نے تم کو دھن دولت دے کر غنی نہیں بنایا؟ پھر یہ کیا؟ ایوب علیہ السلام نے عرض کیا، پروردگار، یہ صحیح اور درست ہے، مگر تیری نعمتوں، برکتوں سے کب کوئی بے پرواہ ہو سکتا ہے؟ تو وہ پھر بھی یہ اس نعمت کو جمع کرتے رہے۔ اگلی آیات کو دیکھیں، آیت نمبر 85، 86۔ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِدْرِيسَ وَذُوالْكِفْلِ كُلٌّ مِّنَ الصَّابِرِينَ، اور اسماعیل، ادریس اور ذوالکفل کا تذکرہ کیجئے، سب ثابت قدم رہنے والے بندوں میں سے تھے۔ وَأَدْخَلْنَاهُمْ فِي رَحْمَتِنَا إِنَّهُمْ مِنَ الصَّالِحِينَ، اور ہم نے ان کو اپنی رحمت میں داخل کر لیا تھا، بے شک یہ کمال صلاحیت والوں میں سے تھے۔ صحیح روایات کے مطابق مختصر حال حضرت اسماعیل علیہ السلام کا اس طرح ہے کہ بحکم الہی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضرت ہاجرہ اور آپ کے شیر خوار بچے اسماعیل کو حجاز میں، جہاں آج خانہ کعبہ ہے، جو اس وقت ایک چٹیل، سنسان، ریگستان، ویران اور غیر آباد جگہ تھی، جہاں پانی کا نام و نشان بھی نہ تھا، وہاں چھوڑ دیا۔ ایک مشکیزہ پانی کا اور ایک تھیلی کھجور کی ان کے پاس چھوڑ دی، اور منہ پھیر کر چلے گئے۔ حضرت ہاجرہ پیچھے پیچھے یہ کہتی ہوئی چلی کہ آپ ہم کو ایسی وادی میں چھوڑ کر کہاں جا رہے ہیں، جہاں نہ آدمی ہے، نہ آدم ذات، اور نہ کوئی غم خوار؟ مگر حضرت ابراہیم علیہ السلام خاموش چلے جا رہے تھے۔ آخر حضرت ہاجرہ نے دریافت کیا، کیا اللہ نے آپ کو یہ حکم دیا؟ تب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا، ہاں، یہ اللہ کے حکم سے ہے۔ حضرت ہاجرہ نے جب یہ سنا تو کہنے لگی، اگر یہ اللہ کا حکم ہے تو بلا شبہ وہ ہم کو ضائع اور برباد نہیں کرے گا، اور پھر واپس لوٹ آئیں، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام چلے گئے۔ حضرت ہاجرہ چند روز تک مشکیزے سے پانی اور تھیلی سے کھجوریں کھاتی رہیں، اور اسماعیل علیہ السلام کو دودھ پلاتی رہیں، لیکن وہ وقت بھی آ گیا کہ پانی رہا نہ کھجوریں۔ چونکہ وہ بھوکی پیاسی تھیں، اس لیے دودھ بھی نہیں اترتا تھا، اور بچہ بھی بھوکا پیاسا۔ جب حالت ایسی ہو گئی اور بچہ بےتاب ہونے لگا تو حضرت ہاجرہ اسماعیل کو چھوڑ کر دور جا بیٹھی، تاکہ بچے کی حالت زار اپنی آنکھ سے نہ دیکھیں۔ پھر بے چین ہو کر قریب کی پہاڑی صفا پر چڑھیں کہ شاید کوئی اللہ کا بندہ نظر آ جائے یا پانی نظر آ جائے۔ پھر بچے کی محبت میں دوڑ کر وادی میں آ گئیں۔
اس کے بعد دوسری جانب کی پہاڑی مروہ پر چڑھ گئیں، اور وہاں بھی جب کچھ نظر نہ آیا تو پھر تیزی سے لوٹ کر وادی میں بچے کے پاس آ گئیں، اور اس طرح 7 مرتبہ کیا۔ حضرت حاجرہ علیہ السلام کی اس دوڑ دھوپ کی یادگار وہ صحیح بین الصفا المروہ ہے جو حج اور عمرے میں لوگ کرتے ہیں۔ آخر میں جب حضرت حاجرہ مروہ پہ تھیں تو کانوں میں ایک آواز آئی، چونکہ اور دل میں کہنے لگی کہ کوئی پکار رہا ہے۔ کان لگایا تو پھر آواز آئی۔ حضرت حاجرہ کہنے لگیں اگر تم مدد کر سکتے ہو تو سامنے آؤ، تمہاری آواز سنی گئی۔ دیکھا تو اللہ کا فرشتہ جبرائیل علیہ السلام ہے۔ فرشتے نے اپنا پیر ایڑی کی جگہ اس جگہ مارا جہاں آب زمزم کا کنواں ہے، اسی جگہ سے پانی ابلنے لگا۔ حضرت حاجرہ نے پانی کو منتشر ہونے سے محفوظ رکھنے کے لیے پانی کے چاروں طرف مٹی کی باڑ بنانے لگی اور فرمایا زم زم، یعنی اے پانی ٹھہر، اے پانی ٹھہر۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ اسماعیل پر رحم کرے، اگر وہ زمزم کو اس طرح نہ روکتیں اور اس کے 4 جانب باڑ نہ لگاتیں تو ایک دریا بن جاتا۔ حضرت قرآن پاک میں حضرت ادریس علیہ السلام کا ذکر صرف 2 جگہ آیا ہے، ایک سورہ مریم 16ویں پارے میں اور ایک موجودہ سورۃ انبیاء کی آیت میں۔ حضرت ادریس علیہ السلام کا نام و نسب اور زمانے کے متعلق مورخین میں سخت اختلاف ہے۔ قرآن کریم اپنے مقصد رشد و ہدایت کے پیش نظر تاریخی بحث سے ہٹ کر صرف آپ کی نبوت اور صفات عالیہ کا ذکر فرمایا اور آپ کے صبر و رضا کی تحسین فرمائی۔ آپ پر اللہ کی رحمتوں کے نزول کا ذکر ہے اور آپ کی پاکیزگی اور بزرگی اور سیرت باصفا کی تعریف اور توصیف فرمائی گئی۔ آپ کے زمانے کے متعلق علماء محققین کے نزدیک راجح قول یہ ہے کہ حضرت ادریس علیہ السلام آدم علیہ السلام اور نوح علیہ السلام کے درمیانی زمانے میں گزرے، اور آپ کا سلسلہ نسب چھٹی پشت میں حضرت آدم علیہ السلام سے ملنا بیان کیا گیا۔ کہا جاتا ہے کہ دنیا میں علم نجوم، علم حکمت، علم ریاضی، فن کتابت، ناپ تول کے آلات، اسلحہ بنانا اول آپ نے ہی شروع کیا۔ احادیث میں مروی ہے کہ شب معراج پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے 4تھے آسمان پر حضرت ادریس علیہ السلام سے ملاقات ہوئی۔ قرآن کریم میں حضرت ذوالکفل علیہ السلام کا ذکر صرف 2 جگہ ہے آیا، ایک موجودہ صورت اور دوسرا سورہ صاد 23ویں پارے میں فرمایا گیا۔ دونوں جگہ صرف دوسرے انبیاء کرام کے ساتھ آپ کا نام ذکر کیا گیا۔ امام طبری رحمہ اللہ نے آپ کو حضرت ایوب علیہ السلام کا بیٹا بتایا اور لکھا ہے کہ کسی شخص کی ضمانت محض اللہ واسطے کر لی تھی، جس کی پاداش میں ان کو کئی برس کی قید کی تکالیف برداشت کرنی پڑی تھی۔ واللہ اعلم۔ وَظَنُّونَ، اگلی 2 آیات کو دیکھیں۔ وَظَنُّونِ إِذ ذَّهَبَ مُغَاضِبًا فَظَنَّ أَن لَّن نَّقْدِرَ عَلَيْهِ فَنَادَىٰ فِي الظُّلُمَاتِ أَن لَّا إِلَٰهَ إِلَّا أَنتَ سُبْحَانَكَ إِنِّي كُنتُ مِنَ الظَّالِمِينَ۔ اور مچھلی والے پیغمبر کا تذکرہ کیجیے جبکہ وہ اپنی قوم سے خفا ہو کر چل دیے اور انہوں نے یہ سمجھا کہ ہم ان پر کوئی سختی نہیں کریں گے، بس انہوں نے اندھیروں میں پکارا کہ الہی آپ کے سوا کوئی معبود نہیں، آپ پاک ہیں، بے شک قصوروار ہوں۔ فَاسْتَجَبْنَا لَهُ وَنَجَّيْنَاهُ مِنَ الْغَمِّ وَكَذَلِكَ نُنْجِي الْمُؤْمِنِينَ۔ سو ہم نے ان کی دعا کو قبول کیا اور ان کو اس گھٹن سے نجات دی، اور ہم اسی طرح اور ایمان والوں کو نجات دیا کرتے ہیں۔ جی، یہاں پر حضرت یونس علیہ السلام کا واقعہ اس طرح ہے کہ حضرت یونس علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے منصب نبوت پر سرفراز فرمایا کر اہل نینوا جو موصل کے پاس ہے ان کی ہدایت کے لیے مامور کیا۔ یونس علیہ السلام ایک عرصے تک ان کو تبلیغ فرماتے اور توحید کی دعوت دیتے رہے، مگر اہل نینوا نے اعلان حق پر کان نہیں دھرا اور اپنے کفر پر جمے رہے۔ حضرت یونس علیہ السلام قوم سے ناخوش ہو کے ان کے درمیان سے چلے گئے۔
اور ایک قسم کی یہ ہجرت تھی جب کافروں کے ایمان سے ناامید ہوئے تو ناراض ہو کر ان کے درمیان سے چلے گئے، اور ان کا یہ غصہ اپنی وجہ سے نہیں تھا بلکہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی وجہ سے تھا، اور یہ غصہ اگرچہ حق و درست تھا مگر چونکہ آپ کا بستی سے نکل جانا اللہ کے حکم کے خلاف تھا، اور اس وجہ سے کیونکہ آپ نے وحی کا اور حکم الہی کا انتظار نہیں کیا تھا۔ الغرض جب آپ بستی سے نکل کر دریائے فرات کے کنارے پہنچے تو ایک کشتی کو مسافروں سے بھرا ہوا تیار پایا۔ حضرت یونس علیہ السلام بھی کشتی میں سوار ہو گئے اور کشتی نے لنگر اٹھا دیا۔ اب کشتی چلی تو طوفانی ہواؤں نے کشتی کو آ گھیرا۔ جب کشتی ڈگمگانے لگی اور اہل کشتی کو غرق ہونے کا یقین ہونے لگا تو ملاح نے کہا کہ آپ میں سے ایک جو ہے وہ دریا میں کود جائے تاکہ کشتی کا توازن برقرار رہے۔ 3 دفعہ قرآن نکالنے کے بعد حضرت یونس علیہ السلام کا نام نکلا اور وہ سمجھ گئے کہ اللہ کا غصہ ان پر ہے، اور جیسے ہی انہوں نے کشتی سے چھلانگ لگائی دریا میں، مچھلی نے ان کو اپنے پیٹ میں محفوظ کر لیا، اور وہاں جا کے حضرت یونس علیہ السلام کو اپنی غلطی کا احساس ہوا، دعا مانگتے رہے، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، کہ الہی تیرے سوا کوئی معبود نہیں، تو ہی یکتا ہے، میں تیری پاکی بیان کرتا ہوں، بے شک میں نے اپنے نفس پر خود ظلم کیا۔ اپنی خطا کا اعتراف کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے ان کو مچھلی کو حکم دیا کہ ان کو کنارے پہ اپنے پیٹ سے نکال کے دریا کے کنارے پر نکال دیا جائے۔ تو اس طرح انہوں نے جب کنارے پر آئے کچھ دیر جو مچھلی کے پیٹ میں نکاہت تھی اس کی وجہ سے کچھ دیر ساحل پر ہی رہے، اور وہاں پہ جب بکری کا دودھ پیا اور تھوڑی صحت ہوئی تو واپس اپنی قوم کے درمیان واپس آ گئے تھے۔ تو سب نے اپنی غلطی سے توبہ کی، اور یہ واحد قوم تھی جس پر اللہ کا عذاب نہیں آیا تھا۔ اگلی آیت کو دیکھیں، وَزَكَرِيَّا إِذْ نَادَىٰ رَبَّهُ رَبِّ لَا تَذَرْنِي فَرْدًا وَأَنْتَ خَيْرُ الْوَارِثِينَ، اور زکریا علیہ السلام کا تذکرہ کیجئے جبکہ انہوں نے اپنے رب کو پکارا کہ اے میرے رب مجھ کو لاوارث مت رکھیو، اور سب وارثوں سے بہتر آپ ہی ہیں۔ فَاسْتَجَبْنَا لَهُ وَوَهَبْنَا لَهُ يَحْيَىٰ وَأَصْلَحْنَا لَهُ زَوْجَهُ إِنَّهُمْ كَانُوا يُسَارِعُونَ فِي الْخَيْرَاتِ وَيَدْعُونَنَا رغباً ورہبا وَكَانُوا لَنَا خَاشِعِينَ۔ ہم نے ان کی دعا کو قبول کیا اور ہم نے ان کو یحییٰ عطا فرمایا، ان کی خاطر سے ان کی بیوی کو اولاد کے قابل کر دیا۔ یہ سب نیک کاموں میں دوڑتے تھے اور امید کے ساتھ ہماری عبادت کیا کرتے تھے اور ہمارے سامنے دب کر رہتے تھے۔ تو یہاں پہ دعا کی قبولیت کے لیے جن اعمال کی ضرورت ہے اس میں دیکھیں، نمبر 1 رزق حلال، دوسرا نیکی کے کاموں میں جلدی کرنا، تیسرا یقین اور رغبت سے اللہ کو پکارنا۔ اگلی 3 آیات کو دیکھیں، وَاللَّاتِي أَحْصَنَتْ فَرْجَهَا فَنَفَخْنَا فِيهَا مِن رُوحِنَا وَجَعَلْنَاهَا وَابْنَهَا آيَاتًا لِلْعَالَمِينَ إِنَّ هَٰذِهِ أُمَّتُكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً وَأَنَا رَبُّكُمْ فَاعْبُدُونِ وَتَقَطَّعُوا أَمْرَهُم بَيْنَهُمْ كُلٌّ إِلَيْنَا رَاجِعُونَ۔ ترجمہ، اور ان بی بی مریم کا تذکرہ کیجئے جنہوں نے اپنی ناموس کو بچایا، پھر ہم نے ان میں اپنی روح پھونکی اور ہم نے ان کو اور ان کے فرزند کو دنیا جہاں والوں کے لیے نشانی بنا دیا۔ یہ ہے تمہارا طریقہ کہ وہ ایک ہی طریق ہے اور میں تمہارا رب حقیقی ہوں، سو تم میری عبادت کیا کرو۔ اور ان لوگوں نے اپنے دین میں اختلاف پیدا کر لیا، سب ہمارے پاس آنے والے ہیں۔ یہاں ان آیات میں حضرت مریم کا نام نہیں لیا گیا بلکہ پاک دامن عورت جنہوں نے اپنی عزت اور عفت کی حفاظت کی ان کا ذکر کیا گیا ہے، جس سے مراد حضرت مریم علیہ السلام ہے، وہ ابناہا یعنی آپ کے بیٹے، اس سے مراد حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہے۔ یہاں آیت میں بتایا گیا کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت مریم کو اور ان کے بیٹے یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو تمام دنیا جہاں والوں کے لیے اپنے قدرت کاملہ کی نشانی بنا دی تاکہ لوگ جان لیں
کہ اللہ کی قدرت اسباب مادیہ کی پابند نہیں ہوتی۔ وہ جو چاہتے ہیں اپنے حکم سے اللہ تعالیٰ کن کے لفظ سے بولتے ہیں اور وہ ہو جاتا ہے۔ یہاں پر اس رکوع کے سوالات کافی زیادہ ہیں، 11 سوالات ہیں۔ پہلا سوال ہے حضرت نوح علیہ السلام کا تقابلی جائزہ تحریر کریں، آیت نمبر 76۔ دوسرا سوال ہے بت پرستی کا آغاز کیسے ہوا، آیت نمبر 77۔ تیسرا سوال ہے حضرت داؤد اور حضرت سلیمان علیہ السلام کا مختصر تعارف لکھیں، آیت نمبر 79۔ چوتھا سوال ہے حضرت داؤد علیہ السلام کی نعمتیں تحریر کریں، آیت نمبر 79-80۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کی خصوصیات تحریر کریں، آیت نمبر 81-82۔ حضرت ایوب علیہ السلام کی دعا تحریر کریں اور حضرت ایوب علیہ السلام کا مختصر واقعہ لکھیں، آیت نمبر 83۔ حدیث کی روشنی میں حضرت ایوب علیہ السلام کے غسل کا واقعہ لکھیں، آیت نمبر 84۔ حضرت یونس کے حلقات تحریر کریں، آیت نمبر 87۔ دعا کی قبولیت کے لیے کن عوامل کی ضرورت ہوتی ہے، آیت نمبر 90۔ اور آخری سوال ہے کہ اس آیت میں حضرت مریم کی کس صفت کا ذکر کیا جا رہا ہے، آیت نمبر 91۔ دعا کر لیتے ہیں۔ یا اللہ اپنی لامحدود قدرت کا یقین کامل ہمیں بھی نصیب فرما دیجیے۔ بے شک آپ کی ذات اعلیٰ سے مایوسی اور ناامیدی کسی حال میں نہیں ہونی چاہیے۔ آپ کی ذات کے لیے کوئی کام مشکل نہیں، ظاہری اسباب کے اعتبار سے کوئی کام کیسا ہی مشکل ہو مگر آپ کے لیے بے حد آسان۔ آپ قادر مطلق ہیں۔ یا اللہ ہمیں دنیا اور آخرت کی بھلائیاں عطا فرما اور نیک لوگوں کے نقش قدم پر چلنے کی ہمیں توفیق عطا فرما، اور دین کے کام کو کرنے کے لیے ہمیں، ہمارے بچوں اور آنے والی نسلوں کو قبول فرما لیجیے۔ آمین ثم آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اللہم اغفر لی مسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔